السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مظہری سورہ توبہ آیت نمبر 109 سے آگے کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے باب العلم الماریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو احکام شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 109۔ تو کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضا جوئی پر بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی وادی کے کھوکھلے دہانے کے کنارے پر جو گرنے والا ہے، پس وہ گر پڑا اسے لے کر دوزخ کی آگ میں، اور اللہ تعالیٰ راہ حق پر نہیں چلاتا ظالم قوم کو۔ یہ سوال و جواب صرف مخاطب کو خاموش کرانے کے لیے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سوال نہیں فرما رہا ہے، یہ سوال انکار کے لیے ہے، یعنی نہیں ہے ایسا۔ حالانکہ یہ اتنی واضح بات ہے کہ ہر عالم و جاہل اس سے باخبر ہے۔ بنیان سے مراد دین ہے یا وہ عمارت جو اس نے تعمیر کی ہے، اور اس عمارت کو مضبوط و مستحکم بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد رضا الہی اور اللہ کا خوف اور تقوی ہے۔ اس عمارت سے ان کا مقصد صرف قرب الہی کا حصول ہے۔ نافع اور ابن عامر نے دو جگہ اسسا کو مجہول یعنی حمزہ کے ضمہ اور سین کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، اور بنیانہو کو مرفوع پڑھا ہے، بنیانہو پڑھا ہے، جبکہ باقی قرآن حمزہ اور سین کے فتحہ کے ساتھ معروف کا صیغہ پڑھا ہے اور بنیانہو پڑھا ہے، منصوب پڑھا ہے۔ ابن عامر، حمزہ اور ابو بکر رحمہم اللہ نے حرف کو را کے سکون کے ساتھ اور باقی قرآن را کے فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن کثیر، حمزہ، حفص، ہشام اور نقاش رحمہم اللہ نے ہار کو بروایت اخفش فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے، ہارا پڑھا ہے، اور ورش نے دونوں کے درمیان پڑھا ہے، یعنی بین بین پڑھا ہے، اور باقی قرآن امالہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیاد کمزور اور کھوکھلی ہے۔ شفیر کا معنی کنارہ ہے، اور جرف سے مراد وہ دہانہ ہے جسے اندر سے پانی نے کھوکھلا کر دیا ہو، سیلاب نے اندر سے اس کی مٹی کرید لی اور بہا کر لے گیا ہو۔ ہار جو گرنے کے قریب ہو اس کی بنیاد ڈول رہی ہو، ہار جو گرنے کے قریب ہو، اور دوسرا مطلب اس کی بنیاد ڈول رہی ہو۔ ہار کی اصل ہور تھا، اور واو ماقبل مفتوح ہو تو اس واو کو الف سے بدل دیا جاتا، تو یہاں بھی الف سے بدل دیا گیا تو ہور ہار بن گیا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کی اصل ہائر ہے، پھر شاک آق کی طرح ہار پڑھا گیا، یعنی شائق اور عائق کی طرح ہائر کو ہار پڑھا گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ ہارا یا ہاروں سے مشتق ہے جس کا معنی ٹوٹنا ہے، تو ہار کا معنی ہوگا وہ چیز ہوگی جس کا بعض کے پیچھے گرتا جائے، جیسے ریت یا کوئی دوسری نرم چیز جو گرتی ایک کے پیچھے ایک۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے عمارت کی بنیاد خشیت الہی اور رضا الہی پر رکھی ہے، وہ بہتر ہے اس شخص کی عمارت سے جس نے کمزور اور کھوکھلی بنیادوں پر اپنی تعمیر کی ہے۔ کمزور بنیادوں سے مراد باطل اور نفاق ہے، جس کو غیر مستحکم ہونے اور کم دوام میں اس گرنے والے کنارے سے تشبیہ دی گئی ہے جو اندر سے کھوکھلا ہو۔ شفا جروفن شرک اور نفاق سے بطور استعارہ مجازی معنی میں ہے، جو شرک اور نفاق تقوی کی ضد ہے۔ پھر مشبہ بہ کے لوازمات میں سے ذکر فرمایا فنہار بہ، یعنی اس گناہ کو گرنا لازم ہے، تاکہ یہ صورت بن جائے کہ باطل کے پرستاروں نے گویا جہنم کی گہری وادی کے کنارے پر جو اپنی عمارت تعمیر کی ہے، پس وہ کنارہ اس جہنم کی گہرائی میں اس عمارت کے ساتھ گر چکا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفاق کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مسجد مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کی جمعیت کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے بنائی گئی تھی، یعنی مسلمانوں کا جو اجتماع تھا، مسلمانوں کا اتفاق جو تھا، اتحاد تھا، اس کو بکھیرنے کے لیے۔ یہ اس عمارت کی طرح ہے جو جہنم کے کنارے پر تعمیر کی گئی، اور وہ کنارہ اس مسجد میں رہنے والوں سمیت جہنم میں گر گیا۔ محمد ابن یوسف صالحی فرماتے ہیں ابن عطیہ
نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ وہ مسجد جس کا ذکر آیت میں ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ مسجد نبوی ہے، اور جس مسجد کا ذکر افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر کے ارشاد میں ہے اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور جس کی بنیاد گرنے والے کنارے پر رکھی گئی ہے وہ مسجد زرار ہے، اس پر اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو شاہراہ ہدایت نہیں دکھاتا اور ان کی صلاح و نجات کی روشوں کی طرف رہنمائی نہیں فرماتا۔ ابن المنذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سعید ابن جبیر سے اور ابن المنذر ابن ابی حاتم ابو الشیخ رحمہم اللہ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اور اسی طرح ابن المنذر نے جریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد زرار میں ایک جگہ کھودی گئی تو لوگوں نے وہاں سے دھواں نکلتا ہوا دیکھا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے مسجد زرار سے نکلتا ہوا دھواں خود دیکھا ہے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں ان کے دل، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بنیان مصدر ہے اور مراد مفعول ہے، یعنی ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی، یہ جمع نہیں ہے، اسی وجہ سے کبھی کبھی اس کے آخر میں تا بھی داخل ہو جاتی ہے، اور یعنی بنیانتن، اور اس کی صفت مفرد سے بیان کی گئی ہے اور اس کی خبر ریبتن ذکر کی گئی ہے، بنو ریبتن جو آیا ہے، اور اس کی خبر ریبتن ذکر کی گئی ہے۔ ریبتن کا معنی شک اور نفاق ہے، یعنی ان کی یہ تعمیر ہمیشہ ان کے شک کا سبب رہے گی، کیونکہ اس چیز نے انہیں اس تعمیر پر برانگیختہ کیا، اور وہ ہمیشہ اسی گمان میں رہیں گے کہ ہم نے تو یہ مسجد نیکی کی خاطر بنائی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے دلوں میں بچھڑے کی محبت راسخ ہو گئی تھی، بیٹھ گئی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی یہی توجیہ بیان فرمائی ہے۔ کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس عمارت کے بنانے سے مقصود حاصل نہ ہونے پر وہ ہمیشہ حسرت و ندامت کا باعث بنی رہے گی، کیونکہ وہ اس کے بنانے پر شرمندہ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلبی ارادوں سے اپنے محبوب کو آگاہ فرما دیا تھا۔ سعدی فرماتے ہیں اس عمارت کا گرنا ہمیشہ ان کے لیے غیظ و غضب کا موجب رہے گا، سبب رہے گا۔ ابن عامر، ابو جعفر، حفص اور حمزہ نے تقطع کو تا کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ کیا ہے؟ تقطع کو تا کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے، اور باقی قراء نے تا کے ضمہ کے ساتھ تقطع پڑھا ہے، اور عام زمانہ سے استثناء مفرغ ہے۔ یعقوب نے الی ان اور تقطع کو تا کے ضمہ کے ساتھ مجرد فعل سے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ زمانوں میں سے ہر زمانہ ختم ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ اس زمانے تک ان منافقوں کی یہی کیفیت رہے گی یہاں تک کہ ان کے دلوں میں ادراک اور احساس کی قابلیت نہ رہے۔ اس عبارت میں مبالغہ کرنا مقصود ہے کہ ہمیشہ یہ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں رہیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں تقطع سے مراد قتل کے ساتھ ان کے دلوں کا پارا پارا ہونا ہے، یا قبر میں یا آگ میں ان کے دلوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، یعنی قتل ہونے تک یا قبر میں دلوں کے ریزہ ریزہ ہونے تک یا دوزخ کی آگ میں جلنے تک یہ اسی اضطرابی کیفیت میں رہیں گے۔ ضحاک اور قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ موت کا کھاری گھونٹ پی لیں، پھر انہیں یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور اس نے جو ہماری اس مسجد کو گرانے کا حکم فرمایا تھا اس میں بھی اس کی حکمت تھی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعثت کے 11ویں سال موسم حج میں مکہ سے باہر تشریف لے گئے اور عرب قبائل کے پاس گئے اور انہیں اپنی دعوت پیش کی۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھاٹی میں تھے کہ آپ کی ملاقات خزرج کے ایک گروہ سے ہوئی، یعنی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج لوگ جو مدینہ کے بڑے گروہ تھے، قبیلے تھے، ان کے ایک گروہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا تعلق حضرت سے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیا تم تھوڑی دیر میرے پاس نہیں بیٹھو گے کہ میں تم سے چند باتیں کر لوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ وہ سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی اور ان پر پیش قرآن کریم کی آیتیں تلاوت فرمائی۔ یہ قدرت کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ یہود اوس و خزرج کے ساتھ ان کے شہروں میں رہتے تھے، اور یہود اہل کتاب تھے اور اوس و خزرج تعداد میں زیادہ تھے اور بت
جب ان کے درمیان کبھی چپقلش ہوتی تو یہود کہتے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کا زمانہ بہت قریب ہے، ہم اس کی اتباع کریں گے اور اس کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خزرج سے گفتگو کی تو وہ آپ کی علامات پہلے جو یہود بیان کیا کرتے تھے۔ ان افراد نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ نبی ہیں، اس لیے آج ہی اسلام قبول کر لینا چاہیے، کہیں یہود اس کی پیروی میں ہم سے سبقت نہ لے جائیں۔ بس انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ ان میں سے 6 نے اسلام قبول کیا جو سب کے سب خزرج سے تھے، اور وہ حضرات یہ تھے: اسعد ابن زرارہ، عوف ابن حارث، ان کی والدہ عفرا، رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر ابن حدیدہ، عقبہ ابن عامر ابن نابی، اور جابر ابن عبداللہ ابن رعاب۔ بعض نے جابر کی جگہ عبادہ ابن صامت کا نام ذکر کیا ہے، اور جنہوں نے لکھا ہے کہ 7 افراد اسلام لائے تھے، شاید انہوں نے جابر بن عبداللہ اور عبادہ ابن صامت دونوں کو شمار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم میری پشت پناہی کرو گے یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بعاث کی جنگ 80 سال ہوئی ہے۔ بعاث ایک جنگ ہے جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی، وہ 80 سال تک چلی تھی۔ ہم نے آپس میں قتل و غارت کی ہے، اگر ان حالات میں آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو شاید تمام لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اجازت مرحمت فرمائے تاکہ ہم اپنے اپنے قبائل کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پہنچائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو آپ کے دین حق پر جمع فرما دے۔ اگر ہم سب مل کر آپ کی اتباع کریں تو کوئی ماں کا لعل آپ کی مخالفت نہیں کر سکے گا۔ آئندہ حج کے موسم میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ واقعہ جو ہے مدینہ طیبہ کا نہیں ہے، بلکہ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم تھے تب یہ ملاقات ہوئی تھی، جو خزرج کے لوگ آئے تھے 6، وہ مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ گئے، یعنی وہ لوگ مکہ میں تھے اور مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ گئے، تو مدینہ طیبہ میں ہر گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہونے لگا۔ آئندہ سال یعنی بعثت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 12 آدمی ملے، بعض علماء نے 11 آدمی ذکر کیے ہیں۔ یہ دوسری گھاٹی تھی، یعنی دوسرا مرتبہ ہے۔ ان 12 افراد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 5 تو مذکورہ لوگ تھے اور بقیہ 7 یہ تھے، یعنی 5 وہ گزشتہ جو نام ذکر ہوئے وہ تھے اور باقی 7 یہ تھے: معاذ ابن حارث جو عوف مذکور کے بھائی تھے، ذکوان، عبادہ ابن صامت، یزید ابن ثعلبہ، عباس ابن عبادہ ابن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تمام لوگ خزرج سے تھے، اور 2 افراد ابو الہیثم ابن تیہان جن کا تعلق بنی عبد الاشحل سے تھا، اور اویمر ابن ساعدہ کا تعلق اوس سے تھا۔ اب سب نے اسلام کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، ان شرائط پر جن پر عورتوں سے بیعت لینے کا ذکر ہے، یعنی لا نشرک باللہ ولا نسرق، یعنی نہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے نہ چوری کریں گے۔ یہ لوگ مدینہ طیبہ واپس آئے تو اسعد ابن زرارہ نے مسلمانوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اوس اور خزرج نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عریضہ لکھا۔ دیکھیے، اوس اور خزرج یہ دونوں دشمن تھے، لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کی وجہ سے، یعنی دونوں نے ایک نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کی وجہ سے یہ دشمنی دوستی میں بدلنے لگی تھی، تو دونوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عریضہ اور خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کوئی قاری قرآن بھیجیں جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 40 آدمی مسلمان تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سعد ابن معاذ اور اسید ابن حضیر کے مشرب اسلام ہونے سے بنی عبد الاشحل کے تمام مرد اور عورتیں ایک ہی دن میں مسلمان ہو گئے۔ پھر تیسری گھاٹی یعنی تیسری مرتبہ جب پھر ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں، تو تیسری گھاٹی میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، یعنی بعثت کے تیسرے سال، تیسری گھاٹی میں، یہ 13ویں سال لکھنا چاہیے تھا، یعنی بعثت کے 13ویں سال تیسری گھاٹی میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ تو ایام تشریق کے وسط میں، ایام تشریق یعنی کہ بقرعید میں، یعنی عید الاضحیٰ میں 9 سے لے کر کے 13 تک جو ہے تاریخ جو ہے وہ ایام تشریق کہلاتی ہے، تو اس کے بیچ میں 72 یا بقول بعض 73 افراد نے بیعت کی، جن میں 2 عورتیں شامل تھیں۔ حاکم نے کہا ہے 75 افراد نے بیعت کی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محمد ابن کعب القرظی سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنے لیے ہم پر جو شرط لگانا چاہیں لگا لیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط لگاتا ہوں کہ
تم صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اپنے لیے یہ شرط عائد کرتا ہوں کہ تم اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے تم اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے یہ شرط پوری کر لی تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ کیونکہ صحابہ کرام جان رہے تھے کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، مانگنے کا وقت ہے، مانگ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جنت۔ صحابہ کرام نے عرض کی یہ سودا تو بہت بڑا فائدہ مند سودا ہے، ہم اس سودا کو نہ خود توڑیں گے اور نہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے توڑنے کی درخواست کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس عوض میں، اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے، لڑتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یعنی قتل بھی کرتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے اس پر پختہ وعدہ، توریت اور انجیل اور قرآن تینوں کتابوں میں۔ اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدہ کو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ اے ایمان والو، پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ سے، اور یہی تو سب سے بڑی فیروز مندی، نیک بختی اور سعادت ہے۔ آمش نے الجنہ کو بالجنہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانی اور مالی قربانیوں پر ملنے والے عوض اور صلہ یعنی جنت کو شراء یعنی خریدنے سے تشبیہ دی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے سب سے پہلے جس خوش نصیب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کے لیے اپنا ہاتھ رکھا وہ برا ابن معرور یا ابو الہیثم یا اسعد ہیں، اور عہد کیا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر اس چیز سے حفاظت کریں گے جس سے وہ اپنی عورتوں اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اور سرخ و سیاہ سے جنگ کریں گے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا۔ یہ پہلی آیت ہے جو جنگ کرنے کے متعلق نازل ہوئی۔ پھر اذن للذین یقاتلون نازل ہوئی۔ جب اس بیعت کا چرچا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ بیعت قریش کفار سے یعنی کفار قریش سے پوشیدہ ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دے دیا، لیکن خود امر الہی کے منتظر رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہے۔ سب سے پہلے بیعت عقبہ ثالثہ سے ایک سال پہلے، یعنی آخری جو بیعت ہوئی مدینہ والوں کو لے کر کے، تو اس کو عقبہ ثالثہ کہا گیا۔ ایک سال پہلے ابو سلمہ ابن عبد الاسد نے ہجرت کی۔ وہ حبشہ مکہ آئے، اہل مکہ نے ان کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ جب انہیں انصار کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو وہ مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ پھر ابن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن جحش نے ہجرت کی۔ پھر آہستہ مسلمان ہجرت کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی زید، عباس ابن ربیعہ نے 20 افراد کے قافلے میں ہجرت کی۔ یہ لوگ عوالی میں اترے۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جلدی نہ کرو، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس سفر میں ایک ساتھی بنا دے گا۔ بس آپ توقع رکھتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی ہوگی۔ قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے اور اسلام کی بڑھتی اور ابھرتی ہوئی تحریک کو روکنے کے لیے حتمی اقدام کرنے کی گھناؤنی سازش سوچی۔ یہ واقعہ سورہ انفال میں گزر چکا ہے، اور مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا قصہ اسی صورت میں بیان ہو چکا ہے۔ یہ آیت کریمہ مکی ہے۔ حمزہ اور کسائی نے پہلے صیغہ کو مجہول اور دوسرے صیغہ کو معروف پڑھا ہے، اور واو ترتیب کا موجب نہیں ہے، یعنی بیچ میں جو واو آیا ہے وہ ترتیب کو نہیں بتاتا کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، اور بعض کا فعل تمام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جبکہ باقی قرآن نے پہلا صیغہ مجہول اور دوسرا معروف پڑھا ہے۔ یہ مستقل کلام ہے اور اس فعل کا بیان ہے جس پر انہیں جنت عطا کی گئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں یقاتلون بمعنی امر ہے، اور علیہ کی ضمیر کا مرجع الشراء ہے، اور وعدن فعل محذوف کا مصدر مؤکد ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہوگی وعد اللہ لہم وعدن، یا یہ اشترا کا مصدر ہے لیکن اس کے الفاظ میں نہیں ہے کیونکہ اشترا وعدہ کے معنی میں ہے۔ حقاً یہ وعدہ کی صفت ہے، یہ فعل محذوف حق کا مصدر ہے، اور جار مجرور وعدن مصدر کے عامل فعل کے متعلق ہے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ تمام
ملتوں کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا اور ان سے جنت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی وعدہ کو ایفا کرنے والا نہیں، پورا کرنے والا نہیں ہے، چونکہ وعدہ خلافی ایک قبیح فعل ہے، برا فعل ہے، اور قبیح فعل کا صدور اللہ تعالیٰ سے محال ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی برا فعل کرے۔ اور وعدہ کو پورا کرنا کرامت و عزت کی علامت ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ کوئی اس سے زیادہ کرامت والا نہیں ہے۔ ایفائے عہد میں مبالغہ کے لیے، یعنی وعدہ پورا کرنے میں مبالغہ کے لیے اور اس کے حق ہونے کے ثبوت کے لیے استفہامیہ انداز، سوالیہ انداز اپنایا گیا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگانے والوں، خوشیاں مناؤ اور خوب مناؤ اس سودے پر جو تم نے اپنے رب کریم سے کیا ہے۔ اس کلام میں غائب آپ کی طرف التفات ہے۔ یہ سودا واقعی نفع بخش ہے۔ التفات کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ پہلے صیغہ استعمال ہو رہا ہو غائب کا، اب پھر متکلم یا حاضر کی طرف جایا جائے، یا اس کا الٹا کہ حاضر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہو پھر غائب یا متکلم کی طرف جایا جائے۔ یہ سودا واقعی نفع بخش ہے کیونکہ انہوں نے فانی اور عارضی زندگی کے بدلے ابدی اور سرمدی زندگی اور نعمتیں حاصل کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے سودا کیا اور دونوں سودوں کا منافع تیرے نام کر دیا، یعنی نفع جو اس کا آیا وہ بھی تجھ تیرے نام کر دیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سر بکف مجاہدین کو قیمت عطا فرمائی اور بہت گراں قیمت عطا فرمائی، یعنی بہت مہنگی قیمت عطا فرمائی۔ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس نفع بخش سودے کا اعلان سنو جس کا اللہ تعالیٰ نے ہر مومن سے وعدہ فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا بھی خود عطا فرمائی، اپنے بعض حصے کو جنت کے بدلے تم سے خرید لیا۔ واہ، یہ سودا ہی مومن کا مقصود و مطلوب ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ آیت نمبر 112۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور نگہبانی کرنے والے اللہ کی مقررہ حدوں کی، اے میرے رسول خوشخبری سنا دیجئے ان کامل مومنوں کو۔ یہ کامل مومنین کی صفات کا ذکر ہے، اور ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ شرک و نفاق سے توبہ کرتے ہیں اور ان سے برات کرتے ہیں، یعنی ان سے چھٹکارے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ مدح کی وجہ سے مرفوع ہے اور مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ اصل میں ہم التائبون ہے، اور ان صفات کے حامل وہ قدسی صفات ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا ہے، کیونکہ ان خوش بختوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی کہ ہم ہر وہ امر بصر و چشم قبول کریں گے جو آپ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بیعت کے ضمن میں جن خصائل حمیدہ کا ذکر کیا ہے وہ لوگ ان سب کو جمع کرنے والے ہیں۔ ترکیب نحوی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ صفت کے صیغے مبتدا ہو اور ان کی خبر محذوف ہو، اور تقدیر عبارت اس طرح ہو، التائبون من اہل الجنت وان لم یجاہدوا غیر معاندین ولا قاصدین ترک الجہاد عند القدرت والافتراض، یعنی ان صفات کے حامل جنتی ہیں اگرچہ انہوں نے جہاد میں حصہ بھی نہ لیا ہو، لیکن جہاد سے علیحدگی ہٹ دھرمی کی بنا پر نہ کی ہو، اور جہاد پر قدرت اور اس کی فرضیت کے وقت جہاد ترک کرنے کا قصد اور ارادہ نہ کیا ہو۔ اسی طرح زجاج فرماتے ہیں، گویا جنت کا وعدہ تمام مومنین کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی خبر ہر صفت کے بعد ہو، مثلا التائبون عن الکفر علی الحقیقت الجامعون لهذه الخصال، کفر کرنے والے ان خصال کے جامع ہیں، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی غیر کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے، اور شرک جلی اور شرک خفی ہر قسم کے شرک سے پاک ہیں۔ شرک جلی کا سے مراد تو وہ ہوتا ہے یعنی بتوں کی پوجا کرنا، یہ شرک جلی ہے، اور شرک خفی جو ہے اس میں ریاکاری، دکھاوا وغیرہ بھی ہے۔ خوشی غمی تکلیف اور سہولت ہر حال میں اپنے پروردگار کی تعریف الاپتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں داخلہ کی دعوت ان لوگوں کو دی جائے گی جو خوشی اور غمی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی، حاکم اور بہقی رحمہم اللہ نے شعب الایمان میں سند صحیح کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، وہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبید ابن عمیر سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے السائحون کا مفہوم دریافت کیا گیا تو آپ نے اس سے مراد روزہ رکھنے والے ہیں۔
ابن جریر رحمۃ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہی معنی روایت کیا ہے۔ ابن جریر اور ابن المنذر رحمہم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی السائحون کا لفظ آیا ہے اس سے الصائمون یعنی روزہ دار مراد ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اسی طرح نقل فرمایا ہے۔ ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت کیا ہے، آپ فرماتی ہیں الصائحون سے اس آیت میں مراد روزہ رکھنا ہے۔ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں صائم کو صائح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کھانے پینے اور نکاح کی لذتوں کو ترک کر دیتا ہے۔ صائح معنی چھوڑنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے اخلاص کے مطابق 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، کیونکہ انسان میری رضا کی خاطر کھانا اور شہوت کو ترک کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ عطا فرماتے ہیں الصائحون سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے مجاہدین ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ، حاکم اور بیہقی رحمہم اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سیاحت کی اجازت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سیاحت کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اسی لیے اس سیاح کہا جاتا ہے ٹورسٹ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الصائحون سے مراد طالب علم ہے، کیونکہ وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں جو علم کے حصول کے لیے زمین میں سیاحت کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی راستے پر علم کی طلب میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ ملائکہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز اور پانی کی تہ میں مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء دینار و دراہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں۔ پس جس کو علم کا حصہ ملا یقیناً اس کو حظ وافر ملا، یعنی زیادہ حصہ ملا۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ وہ رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، یعنی نمازی ہیں۔ نماز کی تمام عبادات پر فضیلت کا اظہار کرنے کے لیے نمازیوں کا 2 صفات سے ذکر کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نماز کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس عمل کا درجہ ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بخاری اور مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے الفضل ابن رکین سے روایت کیا ہے، فرمایا نماز مومن کا نور ہے۔ اس ارشاد کو ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ارشاد ہے کہ نماز ہر متقی کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، قریب کرتا ہے۔ اس کو قضاعی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پس سجدے میں دعا کی کثرت کیا کرو۔ اس حدیث کو مسلم، ابو داؤد اور نسائی رحمہم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ ایمان و اطاعت کی تبلیغ کرنے والے ہیں، شرک اور گناہ سے بچنے کی تعلیم دینے والے ہیں۔ پس بعض علماء فرماتے ہیں المعروف سے مراد سنت ہے اور منکر سے مراد بدعت ہے۔ ان دونوں صفات کے درمیان حرف عطف ذکر فرمایا ہے تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ ان دونوں صفات کا مجموعہ ایک خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان شریعت کی جو حدود متعین ہے وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔
بعض علماء فرماتے ہیں یہاں حرف عطف اس لیے ذکر فرمایا تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ اس کا ماقبل فضائل کی تفصیل ہے اور یہ ان فضائل کا اجمال ہے، ان صفات کا اجمال ہے۔ میں کہتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے حرف عطف ذکر فرمایا کہ پہلے مذکورہ نیکیوں کے کرنے کا ذکر فرمایا، پھر ہر نیکی کی مقررہ حد کی محافظت کا ذکر فرمایا، یعنی اپنی طرف سے اس نیکی میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے اور صورتاً و معناً کوئی کمی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ گویا مذکورہ تمام اشیاء ایک چیز ہیں جن کو شریعت پر عمل کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ ایک دوسری چیز ہے جو اخلاص اور حضور تام سے کنایہ ہے، جو حضور تام صرف صوفیاء کرام کی صحبت اور مجلس سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ حدود کی محافظت حضور تام یعنی مکمل حاضری کے بغیر متصور اور ممکن ہی نہیں ہے۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ ان صفات عالیہ اور خصائل حمیدہ سے متصف ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی کا مزدہ سنا دو۔ یہاں ضمیر کی جگہ پر المؤمنین ذکر فرمایا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ ان کا ایمان ہی نہیں انہیں اس بات کا اس بشارت کا ان کا ایمان ہی انہیں اس بات کا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ ان کا ایمان ہی انہیں یعنی مومنوں کو اس بشارت کا مستحق بناتا ہے، اور مومن کامل کی یہی صفات ہوتی ہیں۔ یہاں جس بات کی خوشخبری سنانی ہے اس کی تعظیم اور عظمت کے لیے اس کو حذف کیا گیا ہے۔ گویا یوں ارشاد ہے کہ اے پیارے، اپنے ان صفات کاملہ کے حامل غلاموں کو ان تمام چیزوں کی خوشخبری سنا دو جس کا ادراک فہم انسانی سے بھی دور ہے، عقل انسانی سے دور ہے، کلام جس کے بیان سے عاجز ہے، کان ابھی تک ان نعمتوں کے سننے سے محروم ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے سعید ابن المسیب کے حوالے سے ان کے باپ سے روایت کیا، فرماتے ہیں جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ جیسا لکھا ہوا تھا ویسا ہی میں نے پڑھ دیا ہے۔ اس وقت پہلے ان کے پاس ابو جہل، عبداللہ ابن ابی اور امیہ ابن مغیرہ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے چچا جان، پڑھیے لا الہ الا اللہ تاکہ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کلمہ کی بنا پر جھگڑ سکوں۔ ابو جہل، عبداللہ ابن ابی اور امیہ نے کہا کیا تو عبد المطلب کے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار کلمہ طیبہ کی انہیں تلقین کرتے رہے اور وہ دونوں بدبخت انہیں یہی کہتے رہے کہ کیا تو عبد المطلب کے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ یہاں تک کہ ابو طالب نے آخری کلام یہی کی کہ میں عبد المطلب کے دین و ملت پر ہوں۔ ایک روایت میں یہ زائد ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا محترم، میں اس وقت تک آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس بات سے منع نہیں کیا جاتا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آگے یعنی آیت نمبر 113 سے 112 تک کا درس مکمل ہوا، 113 سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔